گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے بجٹ کے اگلے دن جو انہوں نے دھمکی دی ہے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم سن لو، کان کھول کے بندوقیں لے کے آئیں گے، ہتھیار لے کے آئیں گے، اور میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات چلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے کمیٹڈ ہیں۔ تو یہ ہم اب بجٹ پہ بحث کریں یا گنڈا پور صاحب پہ بحث کریں؟ میر صاحب، بات سیدھی ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اچھا، اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ میڈیا پہ چلا دو، یہ پوری سائنس ہے۔ علی مین گنڈا پور جیسا ریزنیبل آدمی میٹنگز میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اینڈ میں نے میٹنگ میں مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ ایک ہماری نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی، میں 6 گھنٹے ان کے ساتھ ہم بیٹھے رہے، 6 گھنٹے۔ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، نیشنل جو اوور آل ایک ہمارے حالات ہیں اس پہ یونٹی کی بات کرتے ہیں، اور ایک بڑے ذمہ دارانہ کردار کی بات کرتے ہیں میٹنگز کے اندر۔ اور میں ان کو ہمیشہ بڑا ہی ایک اچھا سی ایم پایا ہے میٹنگز کے اندر۔ کمرہ بند۔ اب یہ جو بات کی نا، اس کو چلا دو، یہ سگنل ہے، یہ وہ سگنل ہے کہ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، یا میرا بانی جو جیل میں بیٹھا ہے، یہ بات اس تک پہنچے کہ میں نے یہاں پہ بڑا جارحانہ انداز اپنا لیا ہے، اور میں نے آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے، میں اسلحہ لے کے آ رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے، سیاستدان ہے نا، آفٹر آل ایک کانسٹیچوئنسی ہے، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، وہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے، ان کی تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں، پولیٹیکل نریٹو سیل کرنے کو ہے نہیں، ان کا بانی بھی جو ٹویٹیں کر رہا ہے، لوگ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک پاکستان جنگ جیتا ہے الحمدللہ، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو پذیرائی ملی ہے، سب پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، لوگ آج بھی ایک جوبلیشن موڈ کے اندر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بجٹ آیا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں کا ایک بہترین بجٹ ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، تنخواہ دار طبقے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایگریکلچر سیکٹر میں آپ دیکھ لیجئے کہ پیسٹیسائڈز پہ، فرٹیلائزر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے، اور تنخواہ دار طبقے پہ نہ صرف ٹیکس کی شرح کم ہوئی ہے، جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 10% کا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف ممکن تھا وہ دیا گیا ہے، اور اس پہ بیلنس بات ہو رہی ہے۔ اس بجٹ کو بہت سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز بھی ایک اچھا بجٹ قرار دے رہے ہیں کہ بیلنسڈ ہے۔ گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جہاں پہ رشوت خور دیکھو اینٹ مار کے اس کے سر پھاڑ دو، اور اگر مر جائے تو اس کے گھر والوں کو جا کے کہنا کہ ہم نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔ دیکھیے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور گیمکس، یہ ہماری پالیٹکس کا پارٹ بن چکا ہے، اور یہ اسلحہ لے کے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، مار دوں گا، یہ ہم کئی بار سن چکے، اور یہ ان کی الیکٹریٹ کے لیے، کانسٹیچوئنسی کے لیے، پولیٹیکل سپورٹرز کے لیے بہت اچھا ہے۔ مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گنڈا پور صاحب اچھی نمائندگی کرتے ہیں اپنے صوبے کی، اور ریزنیبل بات کرنے والے شخص ہیں۔ یہ تو اب آپ کی جو گفتگو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ علی مین گنڈا پور بہت اچھا لگتا ہے جو بند کمرے میں نیشنل یونٹی کی بات کر رہا ہے، بڑی ریزنیبل باتیں کرتا ہے، اور جو گنڈا پور باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے جو بات سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اب تحریک چلانے لگے ہیں اور ہم بندوقیں لے کے آئیں گے، آپ کے خیال میں یہ کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، تحریک کا اس وقت مجھے نہیں لگتا ماحول ہے۔ تحریک کے لیے آپ کو ایک کور ایشو چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ سرویز دیکھیں، آپ گیلپ کے سروے سے شروع ہو جائیں، آپ کے ہی چینل پہ اپسوس کا سروے بھی چلا، تو اس سروے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ حب الوطنی پایا جاتا ہے، جو ایک اینٹی اسٹیٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا تھا، وہ تو اس وقت ڈیسیمیٹ ہو گیا۔ اور دیکھیے، جب جنگ کی باری آئی، پاکستان کی جو عسکری برتری ہے وہ دنیا پہ واضح ہو گئی۔ اس خطے کے اندر ہمیشہ مودی سمجھا جاتا تھا یہ بڑا تھانے دار ہے، ایک رائزنگ انڈیا کا نوشن کریٹ کیا ہوا تھا، ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا تھا، بلی تھا ریجن کے اندر۔ تو جب پاک فوج نے اور افواج پاکستان نے فتح میزائل چلائے ہیں، جب ہماری ایئر فورس نے انتہائی مہارت کے ساتھ رائفل جہاز گرائے ہیں، اور ہماری نیوی نے دوارکا میں نشانہ لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ آؤ تو ہم یہاں سے رسپونڈ کریں گے، تو دیکھیے قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور میں تو اپوزیشن کو کل بھی اسمبلی کے اندر کہہ رہا تھا، میر صاحب، پورے جنگ کے اندر اپوزیشن گورنمنٹ ایک تھی۔ میرے جیسے شخص نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے، جو اپوزیشن ہم نے بڑی بری کاٹی ہوئی ان کی، ہم نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈرز ملک کے اچھے ہیں، جنگ لڑ لیں، آپس میں بعد میں لڑ دیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو ایک یونٹی شو کی گئی، اب ٹائم ہے کہ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر یونٹی شو کی جائے۔ گنڈا پور صاحب آئیں، بیٹھیں، آئے ڈیم بناتے ہیں اس ملک کے اندر، وہ والا ڈیم نہیں جو پہلے کسی نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں، یہ بتائیں، یہ گنڈا پور صاحب نے پچھلے دنوں ایک بند کمرہ اجلاس میں ایک ڈیم کی بات کی ہے، وہ کون سا ڈیم تھا؟ دیکھیں، انہوں نے ایک تو ان کا ویو ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، گنڈا پور صاحب کا، انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، انہوں نے کہا، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کو اپنے اپنے ڈیم بنانے چاہیے، وفاق کے ساتھ بے شک مل کے بنائیں، اور پانی کے ریسورس کو سٹور کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ اور آپ موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں یہ کہا کہ میں ڈیم بنانے کا حامی ہوں، لیکن کالا باغ ڈیم کنسنسس کے بغیر نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا ڈیم جو کنٹروورشل ہے اس کی طرف ہمیں نہیں جانا، ڈیم بننے چاہیے ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل یونٹی، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بڑا پوٹینشیل ہے، دیامر بھاشا پہ کام ہو رہا ہے، محمد ڈیم ہے، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ڈیم میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو گنڈا پور صاحب آئیں، اکانومی کو بہتر کیسے کرنا ہے، ابھی ہم نے بیٹھ کے باقی اجلاس کرنے ہیں واٹر سٹوریج کے اوپر، این ایف سی کے معاملات کے اوپر، بہت ساری باتیں ہیں جو وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے، اور ایک جو اڑان پاکستان ہے اس پہ اب توجہ دیں، اپوزیشن ساتھ بیٹھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین طریقے سے اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اس ملک۔ اچھا، آپ اکنامک ایجنڈے کی بات کریں تو ظاہری بات ہے پھر بجٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہم۔ جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک پچھلے سال کا بیان سنوانا چاہتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سولر از دی نیم آف دی گیم۔ سنیں وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا۔ سولر از دا نیم آف دا گیم۔ میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے، مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں، میں جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا، وقت لگے گا، مگر اس طرف ہم قدم بڑھائیں گے تو اگلے 5 سال میں 10 سال میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پوری سکیم ہم بنائیں کہ گھروں میں مینڈیٹری آپ لائیں، اپنے سولر پینل لگائیں گھروں میں۔ تارڑ صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو یہ کہتے تھے کہ سولر از دی نیم آف دی گیم اور ہر گھر میں سولر پینل لگنے چاہیے، لیکن اس بجٹ میں آپ نے جو سولر پینل جو آتے ہیں امپورٹ کیے جاتے ہیں ان پر آپ نے 18% ڈیوٹی عائد کر دی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ سولر کی طرف نہ جائیں اور جو مہنگی بجلی ڈسکوز بنا رہے ہیں وہ خریدیں۔ نہیں، قطن نہیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا۔ کیوں؟ جو لوکل ہمارے سولر پینل بن رہے ہیں کہاں پہ بن رہے ہیں؟ پاکستان کی طرح کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، 1 گیگا واٹ تک لوکل سولر پینل کراچی میں بھی بن رہے ہیں، لاہور میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی بن رہے ہیں، مختلف شہروں کے اندر اب یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور 1 گیگا واٹ تک یہ اچھے سولر پینل پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جو ہمارے بجلی کے سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بھائی سولر جب اتنے لگ رہے ہیں، ہم کئی دفعہ آپ جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پورے علاقے سولر سے چھتیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہماری لوکل جو کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے اس انڈسٹری کو انکریج کیا جائے، اور باہر سے امپورٹ کرنے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ لوکل جو ہیں وہ سولر آپ پینل کو لگائیں۔ پتا ہے کہ آج بجائے کہ سولر سستا ہوتا مہنگا ہو گیا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریگولیشن کی جائے گی، اس پہ پوری توجہ ہے، اور منسٹری آف پاور اس پہ پوری توجہ دے رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے شو کے توسط سے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو سولر پینل لگائیں وہ آپ لوکل خریدیں، لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں تاکہ وہاں پہ جاب کریٹ ہو تو سکے۔ پھر کوالٹی کا بھی تو ایشو ہوگا۔ نہیں دیکھیں، باہر سے بھی جو آ رہے ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی ویری کرتی ہے، کوالٹی ویری کرتی ہے۔ پاکستان میں جب کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں لوکل انڈسٹری کو سپورٹ